السلام علیکم خواتین و حضرات. کسی کام میں رکاوٹ یا مشکلات آئیں تو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ رکاوٹیں ہمارے اس کام سے باز رکھنے کے لیے ہیں؟ کیا ہمیں رکاوٹوں کے باوجود کوشش کرتے رہنا چاہیے؟ تو میرے اچھے ناظرین، یہ سوال اور اس کا جواب کیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں. جناب سید سرفراز احمد شاہ صاحب اپنی کتاب نوائے فقیر میں کیا فرماتے ہیں. مسلمان پر کوشش فرض ہے. ہم بغیر یہ سوچے کوشش کرتے رہیں کہ یہ کوئی رکاوٹ ہے یا ہمیں اونچا اڑانے کے لیے تندیے باد مخالف ہے. ہم بھرپور محنت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ تو اس کا بہترین ثمر عطا فرما دے. اس کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم. اب رب تعالیٰ کی مرضی ہے وہ ہمیں ہماری محنت کا کیا ثمر عطا کرتا ہے. آپ کوشش کرتے رہیں کیونکہ انسان کا کام مشکلات سے کھیلتے چلے جانا ہے. تو میرے اچھے ناظرین، یہ وہ سوال تھا جو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں ابھرتا ہے کہ ہم کسی چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں، بار بار کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ کامیاب ہی نہیں ہو پاتی. تو شاید یہ کوئی رکاوٹ ہے، شاید ہمیں کچھ روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں شاید یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے، شاید یہ ہمارے لیے سوٹیبل نہ ہو. ایسی پھر باتیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں نا، تو جناب شاہ صاحب نے فرما دیا کہ ہمارا کام کوشش کرتے رہنا ہے. اگر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کام ہمارے لیے بہتر ہے تو ہم صحیح ڈائریکشن میں کوشش کرتے رہیں اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر ہمیں جو میرے رب کی مرضی ہوگی وہ محنت کا ثمر عطا ہو جائے گا. اور شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مشکلات سے کھیلتے چلے جانا ہی ہمارا کام ہے. اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے. اور دل تو یہی چاہتا ہے کہ ہم ادھر کوشش کریں ادھر رزلٹ مل جائے، لیکن بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کسی اور کام کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہمیں مطلوبہ رزلٹ نہیں ملتا، لیکن کسی دوسری جگہ پہ جہاں ہم نے کم کوشش کی ہوتی ہے وہاں ایک دم سے ہمیں کامیابی مل جاتی ہے. تو مجھے ذاتی طور پہ میرے اچھے ناظرین یہ بھی لگتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری جو کوشش ہے اس کا نتیجہ، اس کا فروٹ، اس کا ثمر، اس کا پھل ہمیں کہیں اور سے مل رہا ہوتا ہے. اسی لیے زندگی میں بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہم نے کسی چیز کے لیے کوشش بھی نہیں کی ہوتی اور ہمیں وہ عطا ہو جاتی ہے. تو شاید یہ بھی اس چیز کا ثمر ہو سکتا ہے جہاں ہم نے بہت دعائیں کی تھیں، بہت کوشش کی تھی. کیونکہ جب ہم دعا کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ جب بندہ اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو بعض اوقات ایز اٹ از وہی چیز بندے کو دے دی جاتی ہے، اور بعض اوقات اس چیز کا کوئی آلٹرنیٹ اللہ کریم دے دیتا ہے، اس چیز کی جگہ کچھ اور عطا کر دیتا ہے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو ہم کسی ایک چیز کے لیے ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ہمیں وہ رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا، تو کسی دوسری جگہ جہاں ہم نے کم ایفرٹ کی ہوتی ہے وہاں ہمیں بہت زیادہ رزلٹ ملتا ہے، بہت زیادہ کامیابی مل جاتی ہے. تو شاید یہ ہماری کسی پرانی کاوش کا ثمر ہو. اینی ہاؤ، اللہ کے فضل کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے. بالکل صحیح آپ کے ذہن میں یہ خیال آیا، ایسا ہی ہے. اللہ کے چاہنے سے ہی ساری بلیسنگز ہیں، ساری مہربانیاں ہیں، ساری عنایات ہیں. وہ مہربان ہو تو ساری کائنات مہربان ہو جاتی ہے، کائنات کا ہر رنگ ہم پہ مہربان ہو جاتا ہے. اللہ کریم اپنی مہربانیوں میں، اپنی خاص الخاص رحمتوں میں ہم سب کو رکھے ہمیشہ. جناب ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب نوائے فقیر اور پیج 277.